بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ خالد بلال لغاری۔ تو آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ایگری سولوشن۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آلو کاشت کرنے والی مشین، پوٹیٹو پلانٹر ود دا فرٹیلائزر اٹیچمنٹ۔ تو آج ہم اس کے بارے میں بتائیں گے، اس کی قیمت کے بارے میں بتائیں گے، اس کی مکمل تفصیل بتائیں گے، اس کا چلانے کے حوالے سے بتائیں گے۔ تو آپ نے ویڈیو کہیں سے سکپ نہیں کرنی، پوری ویڈیو دیکھنی ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ آلو کی کاشت کے جتنے بھی ہمارے فارمر ہیں، ماشاءاللہ ایک نفع دینے والی ایک فصل ہے۔ تو آپ لوگ جب اس کی مکمل تفصیل دیکھ لیں گے، آخر میں ہم ان کی قیمت کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ آپ سے گزارش کرتا چلوں، ہمارا ایک جو چینل ہے ایگری سولوشن، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ بہت سی پہلے سے ویڈیو یہ دیکھیں ڈالی ہوئی ہیں۔ آپ لوگوں نے جو ہے نا ہمارے چینل کو یہ دیکھیں، اس سبسکرائب کے بٹن پہ یہاں پہ سبسکرائب کر دینا ہے، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو آل پہ کر دینا ہے۔ تو اس سے جو ہے نا جو بھی ہمارا نیا ٹاپک ہوگا، جو بھی ہماری نئی ویڈیو ہوگی، وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ شکریہ۔ اب آ جاتے ہیں جی آلو کاشت کرنے والی مشین کے اصلی جو ٹاپک ہے اس ٹاپک پہ۔ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا آلو کاشت کرنے والی جو مشین ہے یہ کہاں پہ بنتی ہے، یہ آپ لوگوں کو یہ بھی آپ لوگ انشاءاللہ بتائیں گے۔ یہ جو نظامات اعلیٰ زراعت انجینئرنگ جو ہے سر آغا خان سویم روڈ لاہور پہ، وہاں پہ یہ جو ہے نا بنائی جاتی ہے۔ آگے آ جاتے ہیں جی، آلو کی کاشت کرنے والی مشین جو اس کا تعارف ہے وہ تعارف کرواتے ہیں جی۔ آلو ہمارے ملک کی ایک مفید آور فصل ہے، اور ہمارے کاشتکار اس فصل کو روایتی طریقے سے کاشت کرتے ہیں، جس سے نہ صرف پیداوار کم آتی ہے بلکہ اس پہ اٹھانے والے اخراجات، مزدوری وغیرہ بھی زیادہ لگ جاتی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں آلو کی کاشت جو ہے نا پوٹیٹو پلانٹر کی مدد سے کی جا رہی ہے، اور اس غرض سے خاطر خواہ نتائج بھی حاصل ہو رہے ہیں۔ اور آلو کی اس جدید مشین سے کاشتکاری کرنے کے بہت سے فائدے بھی ہیں، اور اس کے استعمال سے کاشت وقت پر بھی ہو جاتی ہے، اور اخراجات میں بھی کمی واقع ہوتی ہے، اور پیداوار بھی زیادہ آتی ہے۔ ان کے پرزہ جات کے حوالے سے بھی لکھا ہوا ہے، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی اتنے کو ہیوی پرزے بھی نہیں ہیں، لیکن ان کے بہت سے ایک کا فریم ہے اور ریجر ہے، کیونکہ یہ دو کھالیاں بناتی ہے، اور آلو گرانے کا بھی ان کا ایک بہترین نالی سسٹم ہے، شفاف پلاسٹک پائپ وغیرہ ہیں جی، ہائپر وغیرہ ہے۔ تو باقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ آگے ہم آ جاتے ہیں کہ مشین کے استعمال کا طریقہ کار، یہ چلتی کس طرح سے۔ اصل ٹاپک یہ ہے کہ یہ چلتی کس طرح۔ چلو سپیئر پارٹ تو آ گیا، اس کا مین فریم تو آ گیا، یہ کام کس طرح کرے گی وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ٹریکٹر آپ لوگوں کو جو ہے نا 50 ہارس پاور کا ٹریکٹر کے ساتھ لگانی پڑے گی۔ 2 عدد ریجر کی مدد سے آلو پر 2 عدد کھیلیں بناتی ہے، یعنی کہ ایک تو 2 کھیلیں بناتی ہے یہ مشین، ریجر ٹائپ جو ہے نا کھیلیں بناتی ہے، اور یہ مشین ایک ہی وقت میں آلو کو 28 سے 30 انچ کے درمیانی فاصلے والی 2 قطاروں پر 4 سے 6 انچ فاصلے پر گراتی ہے۔ اور اس مشین کے ساتھ فرٹیلائزر فنجی سائڈ یونٹ بھی لگا سکتے ہیں، اور اس مشین کے استعمال سے کم وقت میں زیادہ رقبہ پر کاشت بھی کی جا سکتی ہے، اور فی ایکڑ پیداوار میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی استعمال کے بعد احتیاط۔ اب آپ لوگوں نے جو ہے نا جب آلو کاشت کر لینے ہیں، جب آپ کی زمین آپ کی کاشت ہو جائے، تو جب یہ اوزار فارغ ہو جائے، جب یہ زرعی آلات جو ہے نا فارغ ہو جائے کام سے، سیزن سے، تو مشین کو اچھی طرح سے صاف کر کے لگانا ہے، اور گیراج وغیرہ میں کھڑی کر دینی ہے۔ نمی اور موسمی اثرات سے محفوظ رہے گی، اور کسی پرزہ وغیرہ اگر کوئی ٹوٹا ہوا ہو تو اس کو مرمت کرا لیں، اگر کوئی نیٹ بولڈ ڈھیلا ہو تو اس کو کس لیں۔ اب آ جاتے ہیں جی اس کی فنی ترکیبات کس طرح سے ہیں چلانے کے لیے۔ میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس مشین کو چلانے کے لیے کم از کم 50 ہارس پاور کا